ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی گفتگو تو علماء کرتے ہیں، لیکن ادنا سا خادم، علماء کا خادم، ادنا سا ایک علماء کا خادم، ایک اہل حدیث طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں۔ میں تنقید کیا کرتا تھا کہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ عوام الناس کے لیے ہیں، یہ میری باتیں۔ علماء تو میرے سروں کا تاج ہیں، اہل حدیث ہوں، چاہے اہل دیوبند ہوں، چاہے اہل بریلوی ہوں۔ مجھے جو سمجھ آئی بات وہ میں شیئر کر رہا ہوں، نہ میں کسی کو تنقید کرتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی عزت پیاری ہے۔ میں کسی کو گالی دوں گا تو پلٹ کر گالی مجھے ملے گی۔ کہتے ہیں نا کہ گالی دینے سے پہلے یہ بندہ سوچ لے کہ اپنے بابوں اور بزرگوں کی دستار کو بچانا چاہتے ہو تو کسی کے بابوں کی عزت کرنا سیکھو۔ تو اسی لیے میں تنقید نہیں کرتا، مجھے جو سمجھ آئی ہے میں وہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ بات یہ تھی کہ امامت جو ہے، نابینا کی امامت جو ہے وہ مکروہ ہے۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں سے دیکھ کر ہمیں بتایا گیا۔ میں بڑی تنقید کیا کرتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، اور بھی صحابہ کرام ہیں جو نابینا ہیں۔ وہ جماعت کرایا کرتے تھے اور نماز کرایا کرتے تھے۔ نابالغ کے حوالے سے بھی تنقید کیا کرتا تھا اور نابینے کے حوالے سے بھی۔ اب جب سے میں بیمار ہوا ہوں، مجھے اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا ہے، مجھے اللہ پاک نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ قبر میں جواب تو نے اپنا دینا ہے، کسی کا نہیں دینا۔ اب میں بیمار ہوں، مجھ سے وہ طہارت نہیں ہو سکتی جب میں پرفیکٹ تھا، صحت مند تھا۔ تو اس حوالے کو سامنے رکھ کر علماء دیوبند نے، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہماری عقل سے بھی اوپر اور بالا تر باتیں ہیں۔ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اس کا مطلب آپ نے کیا لیا ہے۔ بچہ بھی اتنی طہارت حاصل نہیں کر سکتا جتنا انسان بالغ اور باشعور کرتا ہے۔ تو اسی لیے منع فرمایا ہے، گناہ اور کبیرہ گناہ جرم نہیں بتایا کہ احتیاطاً نماز جو ہے، اگر کوئی امام نہ ہو تو نابالغ بچہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ پڑھا سکتا ہے، پڑھا بھی رہے ہیں، اور نابینا ہے اور کوئی نہیں ہے تو پڑھا بھی سکتا ہے نماز۔ بڑی عمر کا ہو، طہارت کا خیال کرتا ہو، اور اس کے اوپر جو اس کو وضو کروانے والے ہیں، طہارت کروانے والے ہیں، سمجھدار اور باشعور ہیں، وہ کرا سکتا ہے۔ تو اس حوالہ سے بات کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو طہارت کے پہاڑ انسان تھے، تقوی کے پہاڑ انسان۔ اب میں اب مریض آدمی ہوں، دل میں روتا ہوں، اللہ میری طہارت اس طرح نہیں ہوتی، مجھے معاف فرمانا۔ اس طرح میرا ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو میری طہارت اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح پرفیکٹ صحت مند کی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک میری ٹکریں ہیں، میں تو صرف بس ٹکریں مار رہا ہوں، میری قبول فرمانا۔ مجھے اپنے سے ایکسپیرئنس ہوا کہ جیسے میں اپنی طہارت اچھی طرح نہیں کر سکتا، اسی طرح طہارت جو ہے نابینا انسان بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو اس حوالے سے لکھا ہے، نہ کہ اللہ معاف فرمائے۔ سب نے اللہ کو جان دینی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نابینا بھی تھے، وہ بھی جماعت کرواتے تھے۔ ان کا اور ہمارا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اور ان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنی طہارت کی، پاکیزگی کی، وہ جستجو اور کوشش کیا کرتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔
ہم نہیں کر سکتے، تو اسی لیے یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ میں اس پر تنقید کیا کرتا تھا، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مانگ رہا ہوں، اور علماء دیوبند کے علم سے بھی میں روح آشنائی ہوئی ہے مجھے کہ ان کا علم جو ہے، ہم اپنے عقل کے اوپر ماتم کرنے کی بجائے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے سامنے بیٹھ کر میں تنقید کیا کرتا تھا۔ مت سمجھیے گا میرے اہل حدیث بھائیوں، میں کسی عالم پر نہیں تنقید کر رہا، میرا اپنا مسئلہ ہے، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ایسا نہ کہو کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ میں نے اپنے اللہ سے جستجو کیا ہے، میں نے اللہ سے رجوع کیا ہے کہ میں نے موت کا منہ دیکھا ہے۔ اب مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، 2014 میں مجھے ہارٹ کا مسئلہ تھا۔ اب 25 جولائی 2021 میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ موت کا منہ میں نے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سر کے بل بھی چلوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو مت سمجھیے گا کہ ہماری ناک کٹوا دی۔ بھائی آپ جہاں ہیں ٹھیک ہیں، آپ اپنے حساب سے چلیں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر میں اس بات کی توبہ کرتا ہوں جو میں غلط باتیں کرتا رہا ہوں۔ علماء دیوبند میں سے، عوام الناس میں سے بھی کرتے ہیں، اسی لیے جب وہ کرتے تھے تنقید تو میں بھی کیا کرتا تھا، لیکن ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے۔ تو اسی لیے خدا را عوام الناس سے میں ہاتھ جوڑ کر میں منت اور ترلے کروں گا کہ میرے بھائیوں، بات وہ کرو جو اب میں تقلید پر تنقید کیا کرتا تھا کہ المقلد کالاعمی۔ اب دیکھیں، ایک جاہل انسان عربی عبارتیں پڑھ کر میں کہا کرتا تھا کہ المقلد کالاعمی، یہ کاف مثلیہ ہے کہ مقلد جو ہے وہ اندھے کی مثال ہے۔ بھائی وہ کامیاب ہو گیا جو کسی کی انگلی پکڑ کر چلا، وہ نامراد ہوا جو اپنے عقل سے چلا۔ اور ایک حساب سے تو میں بھی تقلید کیا کرتا تھا۔ اب یہ عبارت ہے یا پھر یہ فقہ کی جو عبارت ہے میں نے پیش کی ہے، نابینے اور بچے والی، تو میں نے خود تو نہیں دیکھی تھی، نہ میں نے پڑھی تھی، میں نے اندھا اعتماد کیا۔ تو ایک قسم کا میں بھی تو مقلد ہوا، مجتہد تو میں نہیں ہوں، میں خود عبارت پڑھ کے میں خود تنقید کروں۔ تو اس کی بجائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں تقلید کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ وہ مجتہد تو ہیں، بزرگ بھی تو ہیں، اور ایک گلی کوچے کے امام کے پیچھے لگ کر میں نے اپنی زندگی گنوا دی۔ لیکن بندے معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندے معاف نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 20 سال کا ہے، 80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، رجوع کر لیا تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کو یہ بھی کہا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی کیسی رحمت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ پاک کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ 80 سالہ 60 سالہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے جماعتی اہل حدیثوں، میں اپنی اصلاح کرنے لگا ہوں۔ میں
آپ پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن عوام الناس کو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ خدا را مہربانی فرما کر اپنی عاقبت سنواریں اور خواہ بلا وجہ تنقید نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ ہے ہمیں یہ چاہیے جو رائٹر لکھنے والا ہے اس سے پوچھنا چاہیے، یا پھر وہ وفات پا گیا ہے تو ان کے فالوور، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے معتقدین ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ ہمیں اس عبارت کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ گھر والے زیادہ جانتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی عبادت اما عائشہ صدیقہ زیادہ جانتی ہیں، صحابہ کرام نہیں جانتے، تو اسی لیے ہمیں بھی ان گھر والوں سے پوچھنا ہوگا۔ علماء دیوبند پر تنقید کرنے سے پہلے عبارت پر ان سے پوچھنا ہوگا جو عالم دین، تدریسی اور عالم دین ہو، اس بارے میں نالج رکھتا ہو، اس سے پوچھیں کہ حضرت میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، یا پھر ایسے ہیں تو مجھے بتا دیجئے۔ وہ صحیح بتائیں گے، ہم نہیں بتا سکتے۔ کہتے ہیں نا گھروی میں آواں تے سنیوی میں کڈے میں، گھرو میں آواں سنیوی میں کڈے میں۔ تو جو گھریلو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب جیسے جلوت کی زندگی اما عائشہ صدیقہ نہیں جانتی، خلوت کی زندگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا نہیں جانتی جتنی صحابہ کرام جانتے ہیں، اور جلوت والی زندگی، گھر والی زندگی جو ہے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار جتنی جانتے ہیں صحابہ کرام نہیں جانتے۔ تو اسی لیے جس عبارت پر ہمیں اعتراض ہو ہم علماء دیوبند سے پوچھیں، حضرت ہمیں یہ بتائیں اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، آپ نے کس بات کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ نابینا اور بچہ امامت نہیں کرا سکتا، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ پاک مجھے سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مزید مجھے توفیق عطا فرمائے، اور میں بار بار ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا بھائی، نہ میں عالم ہوں، آپ مت یہ سمجھیں میں یہ کہتا تھا کہ ہماری یہ فتح ہے، ایک دیوبندی کو ہم نے اہل حدیث بنا دیا ہے۔ اب آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ فتح ہے، کوئی اللہ معافی فرمائے، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں فتح مار لیا ہے انہوں نے، میں دیوبندی بھی نہیں بنا، میں اہل حدیث ہوں، رفع الیدین کرتا ہوں، آمین بالجہر کرتا ہوں، الحمدللہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ لیکن بات مجھے سمجھ آ گئی۔ مولانا صادق سیالکوٹی نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صلاۃ الرسول لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کتابیں ڈھونڈنے شروع کر دیں۔ 3 دن کے بعد میری بینائی جو ہے وہ کم ہونے لگی، کمزور ہونے لگی، مجھے اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے وہ کتابیں رکھ دی الماری میں اور جستجو کی، رجوع کیا، اللہ تیرا بزرگ تھا، میری غلطی ہے، میرا بزرگ تھا، اللہ آپ کا بزرگ تھا، مجھے معاف فرما دے۔ پھر 4-5 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ان کی بینائی دوبارہ جو ہے لوٹ آئی۔ اب ہمارے اکابرین جب کہ انہوں نے لکھا ہے، تو میں نے جب یہ عبارت خود پڑھی ہے، میں نے خود عبارت پڑھی ہے صلاۃ الرسول میں، خود پڑھ کر ایک عالم دین نے، میرے کزن ہیں، انہوں نے بتایا، ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، او جی اے صوفی ملا نے انہاں دی گلاں چھڈو، اے تے صوفی ملا نے، انہاں نوں نہیں پتہ، بس اسی کہڑے مقلد ہاں، اسی انہاں دی گل منیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کمال تقویٰ کہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ سے رجوع فرمایا اور توبہ کی۔ اللہ پاک
ہمیں بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی مزید توفیق دے عمل کرنے کی۔ اللہ پاک میں نے سن 2000 سے 2010 تک علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، ان کی کیسٹیں ریکارڈ کی ہیں۔ میں سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر جب مجھے دیکھ کر وہ چنگاریاں بھی مارتے تھے، مجھے پھکی بھی دیتے تھے کہ یہ غیر مقلد ہے، یہ کیسٹیں جو ریکارڈ کر رہا ہے یہ غیر مقلد ہے، تھوڑی پھکی اسے بھی دے دیجیے گا۔ تو مجھے پھکی بھی دیا کرتے تھے، لیکن میں دل میں سوچتا تھا اللہ، میں طالب علم ہوں، میں دامن پھیلا کر بیٹھا ہوں، میرے دل میں وہ بات ڈال دیں جو حقیقت اور سچ ہے۔ سب کی داڑیاں ہیں، بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، امامے ہیں، شلوار ٹخنے سے اوپر ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، لیکن ایک دوسرے کو اللہ معاف فرمائے مشرک، گستاخ، غیر مجلد، غیر مقلد، یہ سب گردانے پڑتے ہیں۔ تو میں برداشت کیا کرتا۔ اللہ پاک نے مجھے وہ چیز عطا فرما دی ہے، الحمدللہ۔ میں رفع الیدین کا تارک نہیں ہوں، کسی سنت کو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ علماء دیوبند مانتے ہیں۔ میں نے خود خدارا ایک عالم دین تھے، ہم کھانا اکٹھے کھا رہے تھے، تو نجی محفل تھی، تو میرے ماموں مفتی صاحب ہیں مولانا منظور فیضی احمد پور شرکیہ والے، اور مولانا رمضان نعمانی، عرف اسے کہاڑا کہتے ہیں، عرف کہاڑا۔ وہ زوردار اور بڑی دھماکے دار تقریر اور بیان کرتے ہیں۔ تو ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ پاک مجھے الٹے القاب لینے سے محفوظ فرمائے، لیکن ان کا القاب لوگوں کا دیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے عبارت جو ہے، عدالت میں ایک مناظرہ ہوا، عبارت میرے ماموں نے پڑھی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تیرا ماما جڑا ہے نا سانو کنڈم ہی کر دیندہ ہے، حالانکہ ساڈے علماء دیوبند کول پڑھیا وا تے سانو کنڈم کر دیندہ ہے۔ ہاں ایک گل سمجھ آندی ہے، افضلیت نا افضلیت دی گل کرے نا تے تاں وی اسی منیے کہ یار ساڈی نماز افضل ہے تے تہاڈی کم افضل ہے۔ افضلیت نہ افضلیت کی بات کرے، بات سمجھ آتی ہے، ہمیں کنڈم کر دیتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے۔ یہ نجی محفل میں علماء دیوبند نے، میں اس پر پختہ ہوں، کیونکہ علماء دیوبند کی شہادتیں ایک عالم دین ہیں، علماء دیوبند میں سے اکابرین ہیں، انہوں نے کہا کہ رفع الیدین کا ایک لفظ بھی ترک نہیں اور منع نہیں۔ میں جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں ایک سائل آیا، اس نے پوچھا حضرت میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، آمین بالجہر کرتا ہے، قدم کے ساتھ قدم ملاتا ہے، آمین بالجہر کرتا ہے، کیا میری نماز میں خلل تو نہیں آتا؟ واہ قربان جاؤں، مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں وہ بھی عامل بالحدیث ہیں، ایسا تعصب اچھا نہیں۔ تو میں تو پکا ہوں، مجھے ان کی گواہی ملی ہے، ان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی حدیث اور سنت سے ثابت ہے، تو میں کیوں چھوڑوں؟ میں اس پر قائم ہوں الحمدللہ۔ ہاں بقول ہمارے بھائیوں کے اغیار کے منہ سے جو بات کی تصدیق ہو جائے تو وہ تو پکی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں ایسا تعصب اچھا نہیں، وہ بھی عامل بالحدیث ہیں، وہ بھی عامل بالحدیث ہیں۔ علماء تو جانتے ہیں عمل سے ہے، عامل بالحدیث ہیں، وہ بھی
حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اگرچہ کرتے ہیں، ایسا تعصب اچھا نہیں۔ یہ تھے بڑے اکابرین، اللہ پاک اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔